آج روزی سے متعلق ایک دو مسئلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ یہ مسئلہ ہم سنتے رہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہو گیا کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اس کے لیے جو ہے روزہ چھوڑنے کی اور افطار کرنے کی اجازت ہے۔ بعد میں وہ روزہ رکھے گا، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ ایسے ہی ایک بندہ سفر میں چلا گیا، سفر شرعی جو 78 کلومیٹر کم سے کم ہے یا اس سے زیادہ، تو سفر شرعی کی مقدار پر کوئی سفر پر چلا گیا اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا، حالات ٹھیک نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں چاہتا، تو مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی افطار کر دے، روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ لیکن سفر والے اس مسئلے کے سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ سحری کے وقت اور جب روزہ شروع ہو رہا ہے تب آپ اپنے وطن میں ہیں، اپنے گھر پر ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ سفر آپ کا بعد میں شروع ہو رہا ہے، یعنی سحری کا وقت آپ کا وطن میں ہے، یعنی گزرا اور روزہ شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ کا سفر ہو رہا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، اب افطار نہیں کرنا ہے۔ جب شروع روزہ یعنی گھر پر ہوا ہے، سحری گھر پر کھائی ہے، تو سفر کا یہ جو یعنی عذر ہے، یہ سہولت جو ملنے والی تھی وہ اب نہیں ملے گی، بلکہ روزہ رکھنا ہوگا۔ مسئلہ کب ہے کہ بندہ سفر میں تھا اور سحری کا وقت ہی سفر میں آیا، سحری کا وقت ہی اور روزہ شروع ہی ہو رہا ہے سفر کے دوران، تو وہاں گنجائش ہے کہ اگر نہیں رکھنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، ضروری نہیں بلکہ رکھنا تو افضل ہی ہے، کیونکہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، رمضان کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ بعد میں حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر حالت سفر میں روزہ شروع ہوا تو بھی بہتر تو یہی ہے کہ اگر سہولت ہے اور بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، سفر کے اندر بھی رکھنا چاہیے۔ ہاں، سفر کی حالت میں روزہ شروع ہوا، افطار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ یعنی سفر کے حوالے سے غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چاہے سحری کے وقت میں اور جب روزہ شروع ہوا تب وطن میں تھا، سفر بعد میں شروع کیا تو بھی روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ نیت کے حوالے سے آتا ہے کہ دیکھو بھائی، نیت جو ہے وہ اصل میں دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں آپ کے ہے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، زبان سے نہیں کہا تو بھی روزہ تو ہو جائے گا، لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، اور بہت ساری جگہوں پر زبان سے بھی جو ہے نیت کہلوائی گئی ہے حدیث پاک میں۔ غیر مقلدین یہاں مسئلے میں جو ہے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ زبان سے نیت تھوڑی ہوتی ہے، زبان سے کہنا یہ بدعت ہے۔ بالکل بدعت نہیں ہے، بلکہ دل میں جو نیت ہے زبان سے اظہار کر دے تو زبان بھی دل کے موافق ہو جائے گی، تو نور علی نور ہے، اچھی طرح بندے کو استحضار ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے نیت کروائی جاتی ہے، یعنی زبان سے نیت کی جاتی ہے، اور زبان سے نیت کرنا یہ افضل اور بہتر ہے، مستحب ہے۔ البتہ پھر یہاں جو نیت کی جو الفاظ ہیں نا، اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا عام طور پر جو دعائیں ہم دیکھتے ہیں کارڈ میں بھی چھپے رہتی ہیں، کیا بصوم غد نویت من شہر رمضان، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اب ترجمہ اس کا کریں گے تو ہوگا آئندہ کل کے روزے کی، رمضان کے آئندہ کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، آئندہ کل کے روزے کی۔ تو اگر سحری کے وقت میں نیت کر رہا ہے تو ابھی آئندہ کل یعنی بعد میں صبح صادق کے بعد شروع ہوگا، تب تو ٹھیک ہے۔ سحری کھائی یا رات میں ہی کوئی بندہ نیت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ کل کے روزے کی، رمضان کی میں نیت کرتا ہوں،
تب تو ٹھیک ہے، آئندہ کل جب صبح صادق ہوگا، فجر کا وقت ہوگا، تب آئندہ کل شروع ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ یہ غلطی میں ڈالتے ہیں کہ اگر آپ نے سحری کے بعد نیت کی، یعنی صبح صادق ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوئی بندہ نیت کرے بصوم غد نویت من شہر رمضان، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ آئندہ کل کے روزے کی، رمضان کی میں نیت کرتا ہوں، تو روزہ تو آج کا رکھ رہا ہے بھائی۔ فجر پڑھ لی، آج میں نے فجر پڑھ لی، ابھی ہم سب نے فجر پڑھ لی، آج 26واں روزہ ہے، اور ابھی کہیں اب نیت کریں بصوم غد نویت، غد کا لفظ آ رہا ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ٹومورو، آئندہ کل۔ تو آپ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جو الفاظ کے ہی کھلاڑی ہوتے ہیں، حقیقت اور گہرائی علم کی ان کے پاس نہیں ہوتی، الفاظ کے اوپر اچھلنے والے غیر مقلدین، دو چار حدیثیں جان لی تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے لگ گئے۔ اور یعنی یہ شکوہ میں بار بار اپنوں سے کرتا ہوں، ہمارے علماء ہمارے مدارس میں رات دن سینکڑوں ہزاروں حدیثیں پڑھاتے ہیں روزانہ، ہم لوگ خود پڑھاتے ہیں، پھر بھی ہم اہل حدیث نہیں بن پائے، ہماری عوام ہم کو اہل حدیث نہیں بولتی، ظلم ہے ہمارے ساتھ۔ اور جو ٹیلر صاحب ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، پولسٹر صاحب ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں، اردو کی کتاب بخاری کی پڑھ لی اور اردو بھی نہیں جانتے، الف سیدھا ہوتا ہے کہ ٹیڑھا ہوتا ہے، دو چار حدیثیں، دو چار مسئلوں کی خالی، ہاں اس سے باہر نہیں، کنویں کے مینڈک ہیں یہ لوگ، دو چار مسئلوں کی دو چار حدیثیں خالی رٹ لی، وہ بھی ترجمہ، عربی تو آتا ہی نہیں ہے، تو بھی وہ اہل حدیث ہو گئے۔ واہ، وہی بات پھر میں دہراؤں گا جو بار بار میں وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں۔ ایک آدمی نے ایک دن کپڑے کی دکان کھولی، پوری زندگی بند کر دی، تو کپڑے والا کیسے ہو گیا؟ وہ کپڑے والا اسی کو بولیں گے جس کا رات دن کپڑا بیچنے کا کاروبار ہے، اس کا مشغلہ ہے رات دن کا، اس کو کہا جائے گا کپڑے والا، یا دودھ والا جو رات دن دودھ کا کاروبار کر رہا ہے۔ تو جس کا رات دن کا پڑھنا پڑھانا حدیث کا ہے اور سینکڑوں حدیثیں اس کو یاد ہیں، عربی زبان میں وہ ماہر ہے، اس کو اہل حدیث کہا جائے گا۔ اور یہ تو ہوتا ہے مدرسوں میں، آؤ دیکھو اپنے اداروں میں، اپنے مدرسوں میں کبھی جا کر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کیا پڑھایا جا رہا ہے، کبھی وزٹ کرنا چاہیے۔ یعنی غیروں سے کیا شکوہ کرے، اپنے لوگ ہی کہتے ہیں مولانا مفتی صاحب آپ کو نہیں معلوم، اہل حدیث والوں نے کہا ہے، وہ حدیث جاننے والے ہیں، لا حول ولا، وہ کیا خاک جانیں گے حدیث؟ سینکڑوں حدیثیں ہم روزانہ ایک دن میں پڑھاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں تمام ہوتی ہے، اور اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ دعا کرے اللہ اسی میں لگائے رکھے موت تک۔ خیر، تو اب یہاں پر ترجمہ کریں گے، بھائی فجر کے بعد نیت کر رہا ہے کوئی بندہ، اب دعا پڑھ رہا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، آئندہ کل کے رمضان کے روزے کی میں نیت کر رہا ہوں، رکھ رہا ہے 26واں روزہ اور کہہ رہا ہے آئندہ کل کے، تو آپ وہ غیر مقلدین کہیں گے دیکھو رکھ رہا ہے روزہ آج اور نیت کر رہا ہے آئندہ ٹومورو، آئندہ کل کی 27ویں کی، تو نیت ہوئی، میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ ہو گئی نیت۔ یہ تو وہ بولے گا جو لفظ کا فقیر ہے، جس کو عربی زبان آتی نہیں۔ غد جو لفظ ہے نا بصوم غدین، غد کا لفظ صرف ٹومورو اور آئندہ کل کے لیے ہی نہیں بولا جاتا، آئندہ کل کے دن کے لیے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اس وقت کے بعد کا وقت، فیوچر کا، اور کیا کہتے ہیں بھوشیہ کا جو وقت ہے، مستقبل کا، ابھی بج رہا ہے 5:53، 5:53 کے بعد 54، 55، 56 شام تک کا جو وقت ہے اس کو بھی غد بولا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب نیت کی کہ میں آئندہ یعنی غد کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یعنی اب جو 5:53 کے بعد جو وقت ہے روزے کا اس کی نیت کر رہا ہوں میں۔ اور آپ کہو گے کہ اپنے گھر سے لے کر آئے، میں اپنے گھر سے کیوں لاؤں گا؟ دین میرے گھر کا تھوڑی ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر انسان دیکھ لے وہ آئندہ کل کے لیے اللہ کے یہاں کیا بھیج رہا ہے۔ نیک تو غد کا لفظ آیا ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ کل کے لیے میں اللہ کے یہاں نیک عمل کر کے صدقہ خیرات کر کے کیا بھیج رہا ہوں۔ تو آئندہ کل کا مطلب یعنی اتوار، اب غد کا تو ترجمہ ہوتا ہے ٹومورو کا نا، آئندہ کل کا، آج کے بعد والا دن، اور مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، یعنی آئندہ کل، یعنی جب قیامت میں اللہ کے پاس جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تو وہاں کے لیے یہاں پر
کیا صدقہ خیرات کر کے بینک بیلنس وہاں بھیجا ہے، تو پتہ چلا کہ غد کا لفظ جو ہے وہ صرف ٹمورو اور آئندہ کل کے دن کے لیے خاص طور پر نہیں بولا جاتا، بلکہ اب کے بعد سے لے کر مستقبل کا، فیوچر کا ہر وقت ہر زمانہ غد کہلاتا ہے۔ تو اگر میں ابھی نیت کروں، آج میں نے نیت نہیں کی تھی، اب میں زبان سے نیت کر رہا ہوں بصوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں آئندہ کل کے، اب ترجمہ تو وہی ہو رہا ہے لیکن مراد کیا ہے کہ اب کے بعد جو وقت شروع ہے، یعنی آج کا 55 اور 54 کے بعد 5:55 54 ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو وقت ہے آج کل کا، اس ٹائم کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ مسئلہ دوسرا یہاں پر یہ بھی آئے گا کہ آدھے دن سے پہلے پہلے نیت کر لینی چاہیے۔ کسی نے اگر نیت نہیں کی تھی، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ سو گیا، صبح اٹھا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری نہیں کی، اب نیت کرنا بھی بھول گیا، یا سحری تو کی تھی لیکن نیت کرنا بھول گیا، دن میں یاد آیا، تو کیا بعد میں نیت کر سکتا ہے؟ تو آدھے دن سے پہلے پہلے کر سکتا ہے، آدھے دن سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ اگر آدھا دن ہو گیا، زوال کا وقت آ گیا، اب نیت کرے گا، اب روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آدھے دن سے زیادہ کا وقت نیت کے ساتھ گزرنا ضروری ہے۔ تو اگر تم آدھے دن سے پہلے ہم نیت کر لیں گے تو آدھے دن سے زیادہ وقت جو ہے نیت کے ساتھ گزرے گا، تو اللہ میاں کہیں گے کہ آدھے دن سے زیادہ کا وقت نیت سے گزرا، گویا پورا دن نیت کے ساتھ گزر گیا۔ اکثر کو کل کا حکم دے دیا جاتا ہے، یعنی آپ نے جو ہے تربوز کا 3 بھاگ کھا لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے پورا تربوز کھا لیا۔ تو اکثر وقت آدھے دن سے زیادہ کا اگر نیت کے ساتھ گزر گیا تو کہیں گے پورا دن ہی نیت کے ساتھ گزر گیا، لیکن جب آدھا دن ہو گیا اور نیت ابھی نہیں کی تو اب روزہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا مسلک جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ چل رہا ہے، اور اس میں علماء دیوبند کا مسلک اللہ نے بہت مضبوط بنایا ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابر آج بھی جو تھے، گزر گئے، وہ تو تھے ہی بہت علم کے مضبوط پہاڑ، تقوی و طہارت کے بہت بڑے لوگ، لیکن آج بھی جو بقید حیات ہیں، علم والوں کو دیکھا کہاں ہے ہم نے؟ علم کے سمندروں کو دیکھا کہاں ہے؟ آج یوٹیوب پر آ گئے، کنویں کے میڈک جس کو دیکھو وہ بیان کر رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ اب لوگ انہی کو عالم سمجھ رہے ہیں، ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو دین کا جو ہے ٹھیکیدار ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، علم والوں سے علم لینا چاہیے۔ یہ بات ہمیں دنیا کی فیلڈ میں سمجھ میں آتی ہے، بیمار ہوں گے تو اچھا ڈاکٹر تلاش کریں گے، جھولا چھاپ ایرے گہرے سے دوا نہیں لیں گے، اور مقدمہ یا جھگڑا ہوگا تو اچھا وکیل تلاش کریں گے، مکان بنانے تو اچھا انجینئر تلاش کریں گے، دنیا کا مسئلہ آ گیا تو اسپیشلسٹ کو تلاش کریں گے، ماہر کو۔ تو دین کے بارے میں ہم ماہر کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ دین کے معاملے میں یعنی ہمیں تو صرف کھانا ہے، پکی پکائی روٹی جو ہے علماء اور مفتیان کرام آپ کو دیں گے، آپ مسئلہ ان سے پوچھو کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، انہوں نے مسئلہ بتایا، آپ کو عمل کرنا ہے، یعنی روٹی پکی پکائی ہے، صرف لے کر کھانا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ آج کھا بھی نہیں پا رہے ہیں، یہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے جو ہے علم لے رہے ہیں، پھر کنفیوز ہو رہے ہیں، پھر پریشان ہو رہے ہیں، پھر غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے اپنے مسلک کے اچھے اور معتبر علماء اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا یہ شہر، ہمارا یہ صوبہ علم سے بھرا ہوا ہے، علماء سے بھرا ہوا ہے، چپے چپے پر مدارس اور علم کے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے، ہم اچھے علماء سے، اچھے مفتیان کرام سے رجوع کریں گے اور اپنے مسئلے کو حل کریں گے۔ انہوں نے جو مسئلہ بتایا ہم اس پر عمل کریں گے، پھر ذمہ داری ان کی ہے، ہم تو عمل کرنے کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، پوچھ کر ہم عمل کریں گے۔ باقی مسئلہ صحیح تھا غلط تھا، ہم نے صحیح اگر عالم و مفتی کو کیا کہتے ہیں پسند کیا ہے اور منتخب کیا ہے تو انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عالم، ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی عالم یا مفتی ہو سکتا ہے وہ بے عمل ہو، اس کی زندگی میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ مسئلہ تو انشاءاللہ آپ کو صحیح بتائے گا، وہ تو غلط بتانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ تو انشاءاللہ صحیح مسئلہ ہی بتائے گا، اور نہیں معلوم ہوگا تو کہے گا بھئی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ لیکن کوئی بھی عالم یا مفتی اگر صحیح مسلک کا ہے، اس کو اللہ رسول کا ڈر ہے، تو غلط مسئلہ آپ کو نہیں چاہے وہ عمل میں جو ہے کمزور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسئلے صدقہ فطر کے انشاءاللہ وہ کل
سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و